السلام علیکم۔ شب قدر اور ختم القرآن کے فیوز و برکات۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں ماہ رمضان کی وہ پرنور گھڑیاں حاصل ہیں جن میں رحمت و نوازش کی جھڑی لگی رہتی ہے۔ اب اس کا آخری عشرہ ہے جو جہنم سے آزادی کا ہے، شروع ہو چکا ہے۔ اس میں کچھ خوش نصیب بندے اعتکاف کریں گے کہ اعتکاف کا ثواب اور اس پر اللہ تعالیٰ کی عنایات بہت زیادہ ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا برابر اہتمام فرماتے تھے۔ اس عشرہ میں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ وقت ذکر، تلاوت اور دعا میں وقت گزارا جائے، گناہوں کی معافی مانگی جائے۔ انہی مبارک دنوں میں وہ رات بھی آتی ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ اس رات کے شروع ہوتے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام بے شمار فرشتے آسمان سے اترتے رہتے ہیں اور سلام و سکینہ کی یہ روح پرور فضا طلوع صبح تک قائم رہتی ہے۔ حضرت سیدنا مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری مخلوق کی عمریں دکھائی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی عمریں سب سے چھوٹی پائیں تو غمگین ہوئے کہ میرے امتی اپنی کم عمری کی وجہ سے پہلے کی امتوں کی طرح کہ جتنے نیک اعمال نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر عطا فرمائی جو دیگر امتوں کے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تفسیر کبیر جیم 11۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں اور ایک روایت میں ہے کہ رمضان کی آخری 7 طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ متفق علیہ۔ بخشش کا سامان، گناہ نیکیوں میں تبدیل۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شب قدر ہوتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت میں اترتے ہیں اور ہر ایک کھڑے بیٹھے پر جو اللہ کا ذکر کرتا ہے سلام بھیجتے ہیں۔ جب ان کی عید کا دن ہوتا ہے یعنی عید الفطر کا دن تو اللہ تعالیٰ ان بندوں سے اپنے فرشتوں پر فخر کرتے ہوئے فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، اس مزدور کی اجرت کیا ہونی چاہیے جو اپنا کام پورا کرے؟ وہ عرض کرتے ہیں، الہی، اس کی اجرت یہ ہے کہ اسے پورا اجر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے فرشتوں، میرے بندے اور بندیوں نے میرا وہ فریضہ پورا کر دیا جو ان پر تھا۔ پھر وہ دعا میں دستے طلب دراز کرتے ہوئے نکل پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے اپنی عزت، اپنے جلال، اپنے کرم، اپنی بلندی اور رفعت مکانی کی قسم، ان کی دعا ضرور قبول کروں گا۔ پھر اپنے بندوں سے فرماتا ہے، لوٹ جاؤ، میں نے تمہیں بخش دیا، تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ فرمایا، پھر یہ لوگ بخشے ہوئے اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں۔ شب قدر کی دعا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بتائیے اگر مجھے شب قدر معلوم ہو جائے تو میں کیا دعا مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ، تو بہت معاف کرنے والا ہے، کریم ہے، عفو و درگزر کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف فرما دے۔ ختم القرآن کا عمل اور دعاؤں کی قبولیت۔ اس عشرہ میں تراویح میں ختم القرآن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تکمیل قرآن کریم کی مجالس پر اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ حفاظ جنہوں نے تراویح میں قرآن کریم مکمل کرنے والے ہیں، اور وہ لوگ بھی قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے ان کی ابتدا میں قرآن کریم کو مکمل سنا۔ حضرت عرباض بن ساریہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کریم مکمل کرے تو اس موقع پر اس کی دعا کو قبول کیا جائے گا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا رمضان کا خاص عمل۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت ثابت رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن پاک کی تکمیل فرماتے تو اپنے گھر والوں کو جمع فرماتے، پھر ان کے لیے دعا فرماتے۔ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کریم کی افتتاح کی مجلس میں حاضر ہوا گویا وہ لشکر اسلام کی فتوحات کے وقت آیا، اور جو شخص صحابی رسول سے ملا رمضان کا خاص عمل۔ حضرت ثابت سے روایت ہے کہ صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب قرآن کریم کی تکمیل فرماتے تو اپنے گھر والوں کو جمع فرماتے، پھر ان کے لیے دعا فرماتے۔ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کریم کی افتتاح کی مجلس میں حاضر ہوا گویا وہ لشکر اسلام کی فتوحات کے وقت آیا، اور جو شخص تکمیل قرآن کی مجلس میں حاضر ہوا گویا وہ مال غنیمت کی تقسیم کے وقت حاضر ہوا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تکمیل قرآن شروع رات میں ہو تو فرشتے صبح تک قرآن مکمل کرنے والے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور اگر تکمیل قرآن شروع دن میں ہو تو فرشتے شام تک قرآن کریم مکمل کرنے والے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جب کوئی شخص قرآن کریم مکمل کرتا ہے تو فرشتہ اس کی پیشانی کا بوسہ لیتا ہے۔